فرمان لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواڑیاں بکری دا دودھ پینا چاہندے نے بلال. تو بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے باہر آن والیا گھر وچوں باہر تشریف لے آن والیا یہ جڑیاں بکریاں نے میں تے غلام انہاں دا مالک عبداللہ بن جدان ہے یہ اودیاں بکریاں میں چاہ رہا ہاں اور میں یقین نال کہہ سکنا وا انہاں وچوں کوئی بکری ایسی نہیں جدا دودھ دیندی ہوے جدا دودھ تواڈے آقا نوش کر سکن جدا دودھ عطا میں کر دیاں تانوں تسی پی لو جدا دودھ تسی آ کے خود لے سکو کوئی بکری ایسی نہیں جڑی دودھ دیندی ہوے تے ساریاں بکریاں بغیر دودھ تو نے چراغاں ختم ہو گئیاں قید سالی پہ گئی انہاں دے اندر تے گوشت کوئی نہیں انہاں دے اندر دودھ کتھوں آنا ہے ساریاں بکریاں دیاں کھیریاں سک چکیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار جدوں غار دے اندر تشریف لے گئے جا کے عرض کر دینے اے مازاق دے کاجل والیا بدوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یہ دلہ والے گورے گورے ہتھاں والیا اے سونے کردار والیا سونی گفتار والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلال بکریاں چارن والے دا نام ہے او دا نام بلال ہے تے عبداللہ بن جدان دیاں بکریاں پہ چار دائے آندہ ہے میں بکریاں تے حاضر نے لیکن دودھ کوئی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق بلال نو جا کے کہہ دیو بکری دودھ دے وے پامے نہ دے وے ہاتھ تو رکھ دودھ سیا پہ لے لگا تو ہاتھ رکھ کسے بکری اٹھے دو دسی آپے لے لا مسلمان بھائیو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تے آکے فرمایا بلال بکری کیڑی ہے جڑی دودھ نہیں دین دی انہیں آکیا ساری کائنات نالو سونے چہرے والیا بلال نے میرے آقا نو پہلی بری ویکھیا ہے کہنے لگے سارے جگ نالو سویا انہاں وچوں کوئی بکری بھی دودھ نہیں دیندی سرکار نے فرمایا سب تو بڑی بکری کیڑی ہے انہیں آکھیا سویا آ بکری سب تو بڑی ہے فرمایا انہوں پکڑ کے میں نبی دے قریب لے گیا جنہوں بکری نے گل سنی ہے بکری نو پھڑن دی لوڑ پئی نہیں وہ خود ٹر دی میرے یار دیاں قدماں لے جائے خود میرے آقا دیا قدمہ میں چاہ گئی تو سمجھ دیئے میں ساریاں بکریاں بچو خوش قسمتاں خوش نصیباں میں محبوب رہے میں نو یاد فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا رب جمعاً طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع النعم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور بغدادی مسجد جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی وچ عقیدہ اہل سنت کمالات مصطفیٰ خصائص مصطفیٰ شمائل مصطفیٰ اور خصائل مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن واسطے دور دراز تو تشریف لے آنے والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ مبارک جمعہ انشاءاللہ بندہ نچیز کی اس مسجد کی خطابت کو 7 ماہ آج اس جمعے میں پورے ہو چکے ہیں اور ان 7 مہینیاں وچ قرآن تساں سنے حدیث کی روشنی وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اولیاء کرام صحابہ کرام دے وچ جو اہم ترین ہستیاں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تساں نے خطابات سماعت فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس ہستی دا اساں ذکر کرنے والے ہیں کہ جنہ دے ذکر تو بغیر عشق دا خطاب مکمل ہی نہیں ہوتا۔ عشق دی کتاب مکمل نہیں ہوندی۔ عشق اپنے مرتبہ کمال نو پہنچدا ہی نہیں جنہ چر موزن مصطفیٰ بلال پاک دا ذکر نہ کر لیا جائے۔ ویسے تو دنیا میں بڑے قصے نے عشق دے، سسی پونو دا قصہ بڑا مشہور ہے، سونی مہیوال دا قصہ بڑا مشہور ہے، لیلا تے مجنوں دا قصہ بڑا مشہور ہے، ہیر تے رانجے دا قصہ بڑا مشہور ہے، لیکن اساں او قصے نہیں بیان کرنے، اساں قصہ او بیان کرنا ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن وچ بھی کیتا ہوئے ہے۔ یہ بلال دے عشق دا او قصہ ہے جدا ذکر قرآن وچ۔ ایک اور عاشق بڑے مشہور نے حضرت خواجہ اویس کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ کسی جمعے ان کا بھی ہم ذکر کر کے سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج نجیب رسول، حاجب رسول، عاشق رسول، غلام رسول، بلکہ اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہے، بلال رسول اور وزیر خزانہ مصطفیٰ، فنانس سیکٹری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خادم مصطفیٰ اور مخدوم کائنات، خادم مصطفیٰ اور
مخدوم کائنات جیڑا سرکار دا خادم ہو جائے پھر ساری کائنات دی خادم ہو جاتی ہے۔ ایک واری میرے یار دا بن کے دے ویکھ، ایک واری پروردگار دے پیارے مصطفیٰ دا بن کے دے ویکھ، ساری کائنات تیرے قدمہ میں جائے گی، پھر کائنات اگے کے نہیں، کائنات تیرے پیچھے ہوئے گی، تو رہنما لیڈر تے پیشوا بڑھے گا۔ بلال نو کون جاندا سی؟ جدو غلامی مصطفیٰ دا پتا بلال نے گلے وچ پایا، پھر مکے بھی بلال ہے تے مدینے بھی بلال ہے، ہر جگہ بلال بلال ہو گئی، صرف مکے مدینے ہی نہیں، جنت وچ بھی بلال ہے۔ رات کو فاروق آباد محلہ میں نے یہ حدیث پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات جنت وچ سیر کر دیا، بلال پاک دے قدمہ دی آواز اپنے اگے سنی تو فرمایا جبریل کون ہے جدی آواز میرے بھی اگے چلن دی آ رہی ہے؟ انہاں کیا سونے آئے آنٹی کوانٹی نہیں، کوئی اور غیر نہیں، پرایا نہیں، اے او یہ جنہوں تہاڈا بلال کیا جاتا ہے، یہ حضور تہاڈا اپنا ہی ہے، یہ تہاڈا اپنا ہی بلال۔ تو صرف مکے میں بلال نہیں ہے، صرف مدینے میں بلال نہیں ہے، بلال کے تو قدموں کی آواز مصطفیٰ نے جنت میں بھی سنی، جنت میں بھی سنی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان کر دے، سبحان اللہ، جملہ چنگا نہیں لگا تو انہاں دے چنگے لگ رہے جڑے آیا محمد تسی کہہ دیو، وہ بھی تو قرآن دا ترجمہ کہہ دینے آیا محمد تسی کہہ دیو، محمد ہے جی نا جو پڑوسی دا نام لے دے، لیکن ہم با ادب لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے اعلان فرما دے، زبان فیض ترجمان سے اعلان فرما دے۔ کس بات کا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، محبوب انہوں فرما دیو کہ اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے تو ایکو طریقہ ہے، اور طریقہ کوئی نہیں، اگر کوئی اور ہوں تو رب او دا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ایکو طریقہ اللہ نے قرآن میں دسیا کہ اگر میرے پیارے بڑھنا چاہتے ہو تو سونے انہوں فرما دیو فاتبعونی، میں مصطفیٰ دی اتباع کر لو، میری اتباع کر لو۔ کمال بات ہے، محبت اللہ نال کرنی تے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کرو۔ اتباع خدا کیوں نہیں؟ اتباع خدا کیوں نہیں آکھیا کہ میں رب دی اتباع کرو؟ مسئلہ پھر اختیارات والا آ گیا، سرکار دی اتباع تاں کہ رب نے اپنا نائب جو بنا کے کرے، اپنا خلیفہ اعظم نائب اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے کر لیا ہے، پر میں اتباع مصطفیٰ کرو گے سمجھو اتباع خدا ہے، اطاعت مصطفیٰ کرو گے اطاعت خدا ہے، اور سرکار دے قدم اتے قدم رکھ کے چلو گے، اور قدمین شریفین دے نقشے پانو تلاش کر کے اپنی زندگی دے لالو نہار گزارو گے، سمجھو توانو خدا نے اپنا پیار عطا فرما دیتا ہے، خدا نے توانو اپنا پیار عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، محبوب جدو تیری اتباع کر لیں گے پھر اللہ انہاں نال پیار کرن لگ پڑے گا۔ ہن اسی اللہ نال پیار پہلا کرنا چاہنے ہیں نا، بولو بولیے نا، اسی چاہنے ہیں اللہ نال پیار کریے، چاہنے ہیں نا، تے اسیاں محب اللہ محبوب جدنال پیار کیتا جائے وہ مفعول اوبجیکٹ محبوب تے اسیاں فاعل محب سبجیکٹ پیار کرن والے تے جیڑا کرن والا وہ فاعل تے جدنال پیار کیتا جا رہا مفعول بر وزن مفعول محبوب۔ فرمایا تسی محب ہو اللہ محبوب ہے، ایک باری میں مصطفیٰ دی اتباع کر لو پھر اللہ محب بن جائے گا، تسی سارے اللہ دے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ
سمندر ہمارے سامنے آ گئے، دو سمندر. اس کو سمندر نہیں کہنا، سمندر. سمندر غلط ہے. سمندر، نہر، ندی، جھیل، دریا، سمندر. یہ جو سمندر ہیں، دو سمندر ہمارے سامنے آ گئے. ایک سمندر تحبون اللہ اور دوسرا سمندر یحببکم اللہ. یہ دو سمندر، یا انج کہہ لو ایک سمندر، یہ دے دو کنارے. ایک تحبون اللہ کنارہ ہے، ایک یحببکم اللہ کنارہ ہے. کائنات وچ کوئی شے رب نے ایسی پیدا نہیں فرمائی جیڑی یہ سمندر دے دونوں کناریاں نو ملا دے وے. ہاں ایک چیز ہے، فرمایا فتبعونی، میرے یار دے نقشے قدم تے عمل کر لو، پہلا کنارہ بھی پا لو گے، دوجا کنارہ بھی پا لو گے. دو میں کنارے مل جاؤں گے تو دو میں کنارے مل جاؤں. ایک سمندر ہے، وہ دے دو کنارے. پہلا کنارہ کہہ رہے تحبون اللہ، اسا جی اللہ نال پیار کرنے ہیں. تو دوسرا کنارہ یحببکم اللہ، فرمایا تسی پہلا پیار کرتے ہو پھر اللہ دے پیارے بن جاؤ گے، لیکن شرط وے طریقہ بلال والا اپنا دو. تانوں محبوب تو بغیر نیند نہ آئے، تانوں محبوب تو بغیر چین نہ آئے. تسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال تو بعد بھی، ظاہری پردہ کرن تو بعد بھی تسی جا کے ملک شام دے شہر حلب وچ قیام کر لو، تانوں اوتھے بھی قرار نہ آئے، دل کرے اٹھ کے جائیے مصطفیٰ دے گنبد خضرا دی زیارت کر لیں. یہ بلال دا طریقہ ہے. کہ بلال پاک نے اتباع کیویں کیتی؟ زندگی دا کوئی ایک لمحہ کائنات وچ کوئی ایسا ماں نے پتر نہیں جمعیا جڑا ثابت کرے کہ بلال پاک دی زندگی دا کلمہ پڑھن تو بعد کوئی ایک لمحہ محبوب دیاں ادامہ تے عمل کیتی ہوں بغیر گزریا ہو. کوئی ایک لمحہ. تو اسی آئی ذکر کرنا ہے اس ہستی دا، تو اس واسطے سانو بھی بلال پاک دیاں ادامہ نو اپنانا پڑے گا. تاں ہی مزہ ہے نا بھئی، تاں ہی مزہ ہے نا. بلال پاک ساڑے محبوب ہے نہیں یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو، بلال پاک ساڑے محبوب نے؟ تے محبوب دی ادا نو اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے؟ اب بلال پاک کی ادائیں سن لو تو پھر کوشش کرو کہ بلال پاک کی اداؤں کو اپنایا جائے. تاریخ دمشق حوالہ، آپ نے اسلام کیویں قبول کیتا؟ 4 واقعات نے آپ نے اسلام قبول کرن دے، لیکن میں تاریخ دمشق 80 جلداں دی کتاب، تاریخ دمشق، امام ابن اساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 6ویں صدی ہجری دا امام، 80 جلداں دی کتاب ہے. اس کے اندر ایک روایت موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، لو جی گفتگو شروع ہو گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے نال ایک پہاڑ دی غار وچ گئے، جا کے اتھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. سرکار دی بڑی پرانی عادت سی اللہ اللہ کرنا رہی، بڑی پرانی. جنہ جو قرآن نہیں بھی اتریا تاں بھی یہ نظام جاری ہو ساری. مکہ شریف اور پہاڑ دی غار، پیر تے مرید دونوں غار دے اندر رب دیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سرکار صدیق نو سنا رہے ہیں. مٹھے رب دیاں مٹھیاں گلاں تے مٹھے محبوب دی مٹھی زبان وچ صدیق پاک سن دے نے. صدیق پاک سن دے نے پہ. صبح دا ٹائم ہویا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیتا، محسوس کیتا کہ لگتا ہے جویں کوئی اس پہاڑی دے باہر بکریاں لے کے آئے. اس پہاڑی دے باہر کوئی بکریاں لے کے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا جاؤ جیڑا بھی باہر ہے نا انہوں جا کے آکھو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بکری دا دودھ پینا چاہتے ہیں. لو جی کرم کرن دا بھی ویلا ہوندا ہے، کرم کرن دا بھی ٹائم ہوندا ہے. سرکار دودھ پینا چاہتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے تے فرمان لگے ہو تیرا بکریاں چار نما لیا، تیرا نام کی ہے؟ انہیں آکھیا میرا نام بلال ہے. تسی میں دسو بلال دا نام کری لو ہاں سارے، سواد آندا ہے کہ نہیں؟ بڑا سونا نام ہے نا.
بولو نا، بڑا سونا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے بلال. اپنے بچیاں دے نام رکھیا کرو محمد بلال، محمد بلال نام رکھیا کرو بچیاں. جدو صدیق پاک نام سنیا نا بڑی چس آئی ہونا، بڑا سواد آیا، جو کناں وچ رس پہ گیا، شرینی کھل گئی کناں وچ. فرمان لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈیاں بکری دا دودھ پینا چاہندے نے بلال. تو بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے باہر آن والیا گھر وچوں باہر تشریف لے آن والیا یہ جڑیاں بکریاں نے میں تے غلام انہاں دا مالک عبداللہ بن جدان ہے، یہ اودیاں بکریاں میں چار رہا ہاں اور میں یقین نال کہہ سکنا وا انہاں وچوں کوئی بکری ایسی نہیں جدا دودھ دیندی ہوے، جدا دودھ تواڈے آقا نوش کر سکن، جدا دودھ عطا میں کر دیاں تانوں تسی پی لو، جدا دودھ تسی آ کے خود لے سکو. کوئی بکری ایسی نہیں جڑی دودھ دیندی ہوے. یہ تے ساریاں بکریاں بغیر دودھ تو نے چراغاں ختم ہو گئیاں، قید سالی پہ گئی، انہاں دے اندر تے گوشت کوئی نہیں، انہاں دے اندر دودھ کتھوں آنا ہے. ساریاں بکریاں دیاں کھیریاں سک چکیاں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار جدوں غار دے اندر تشریف لے گئے جا کے عرض کر دینے اے مازاق دے کاجل والیا، بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کلنا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، یہ دلہ والے گورے گورے ہتھاں والیا، اے سونے کردار والیا، سونی گفتار والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال بکریاں چارن والے دا نام ہے، او دا نام بلال ہے. تے عبداللہ بن جدان دیاں بکریاں پہ چار دائے آندھا ہے میں بکریاں تے حاضر نے لیکن دودھ کوئی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق بلال نو جا کے کہہ دیو بکری دودھ دے دے پامیں نہ دے دے ہاتھ تو رکھ دودھ سیا پہ لے لگا. تو ہاتھ رکھ کسے بکری اٹھے دودھ دسی آپ پہ لے لا. ہائے ہائے مسلمان بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تے آکے فرمایا بلال بکری کیڑی ہے جڑی دودھ نہیں دین دی؟ انہیں آکیا ساری کائنات نالو سونے چہرے والیا. بلال نے میرے آقا نو پہلی بری ویکھیا ہے، کہنے لگے سارے جگ نالو سویا انہاں وچوں کوئی بکری بھی دودھ نہیں دیندی. سرکار نے فرمایا سب تو بڑی بکری کیڑی ہے؟ انہیں آکھیا سونیا آ بکری سب تو بڑی ہے. فرمایا انہوں پکڑ کے میں نبی دے قریب لے گیا. جنہوں بکری نے گل سنی ہے بکری نو پھڑن دی لوڑ پئی نہیں، وہ خود ٹر دی ٹر دی ٹر دی ٹر دی میرے یار دیاں قدماں وچ آ خود میرے آقا دیا قدمہ میں چاہ گئی. تو سمجھ دیئے میں ساریاں بکریاں بچو خوش قسمتاں خوش نصیباں میں محبوب نے میں نو یاد کیتا ہے. سرکار دیا قدمہ میں چاہیے آقا حکم ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری نو ایک جگہ دے کھڑیاں کیتا. سرکار نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھوں دی کمر دے پھیرے آئے. ہاتھ پھیرن دی دیر ہوئی ہے وہ بکری دی کھیری وچ دودھ آ گیا ہے. اچھی بولو بکری دی کھیری وچ دودھ آ گیا. فرمایا صدیق برتن لے کے آؤ. صدیق اکبر غار وچ گئے، برتن ستواں والا برتن وہ لے کے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ چویا ہے. واہ نہیں خوش نصیب بکری ہے جدی کمر اٹھے آمنہ دے لال نے ہاتھ پھیرے آئے خود تیرے تھنا نو ہاتھ لا رہے نے. کنی خوش نصیب بکری ہے. وہ جیڑی شے میرے نبی دے جسم دے نال لگ جائے وہ شے کائنات وچوں منفرد ہو جاندی ہے. انہاں کائنات دیا ساریاں بکریاں وچوں اس بکری دا مقام آلا ہے جس بکری دی کمر اتے میرے نبی نے ہاتھ پھیریا ہے. اچھی بولو ساری کائنات دیاں بکریاں وچوں آلہ بکری
ایک بکری اے ایک معبد دی بکری جدوں ہجرت میرے آقا کر کے گئے نے اس بکری دے بھی ہاتھ پھیرے آئے او دی کھیری وچ بھی دودھ آ گیا میرے آقا نے فرمایا اے صدیق تسی دودھ پی لو اے بلال تمہیں دودھ پی لے آخر اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا ہے خود دودھ پیتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے ہن بلال نو بکریاں بھول گئیاں نے وہ سوچدا ہے بیا اے کون ہے جدا چہرہ ایڈا سونا ہے اے کون ہے جدی ٹور ایڈی سونی ہے اے کون ہے جدیاں اکھاں وچ مازاگ دے ڈورے پئے ہوئے نے اے کون ہے جدیاں زلفاں بڑیاں پیاریاں نے اے کون ہے جڑا بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں کنا وچ رس گولن والیاں میرے نال گلاں کر کے گیا ہے اے کون ہے جنہیں بکری دے ہاتھ پھیرے آئے بکری نو سدن دی لوڑ نہیں پئی اے کون ہے جدی مٹھی آواز سن کے بکری خود دے قدماں وچ آ گئی ہے اللہ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ نیند آ رہی ہے نہ چین آ رہا ہے نہ آرام آ رہا ہے نہ اطمینان قلبی نصیب ہوندہ ہے بیا دل دے اندر مختلف خیالات آ رہے ہیں مسلمان بھائیو شام ہوئی ہے بکریاں لے کے گھر چلے گئے ہیں بلال ساری رات ستا نہیں بلال ساری رات ستا نہیں صرف بلال ہی نہیں بکریاں بھی نہیں ستیاں بکریاں بھی نہیں سوتیاں بکریاں بھی جاگ کے ساری رات کٹی ہے تے سویرے سویرے بکریاں میں آنکڑ لگ پئیاں کیوں بلال رات بڑی اوکھی نکلی ہے چھیتی کر باڑے جو کٹ تے خار دے بوڑے کے لے جا کٹ سانو ایتھے سانو غار دے بوئے کے لے جا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں کڑیاں خود بھی بڑی جلدی دے نال اگے بکریاں نو سوٹی دے نال ہکنا پہندا سی ایدروں بکریاں کٹھیاں کر دے ایدروں بکریاں کٹھیاں کر دے پگ ڈنڈی تے چاڑ دے سارا تے چاڑ دے پھر لے کے آؤں دے لیکن آج بکریاں نو سی کرن دی لوڑ نہیں ہکن دی لوڑ نہیں آج بکریاں خودی سدیاں غار دے بوئے کے جا کے کھڑیاں ہو گئیاں نے آج بکریاں خود جا کے کھڑیاں ہو گئیاں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چین نہیں آؤں آندے نے میں تے اندر نہیں جا سکتا پتہ نہیں ہے کیڑی عظمت والی ہستی اندر ہے میں کیویں کیڑا منہ لے کے اندر جاواں کیویں اجازت لواں تے اندر جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں دی کیفیت نو جان دے نے آپ نے پھر فرمایا اے صدیق باہر لگدا ہے بلال آ گیا ہے اچھی بولو فرمایا لگتا ہے جنہیں پار بلال آ گیا ہے صدیق جاؤ بلال نو کہہ دیو اج میرے آقا پھر تھوڑی بکری دا دودھ پینا چاہتے ہیں اج پھر آقا بکری دا دودھ پینا چاہتے ہیں لیکن بلال نو صدیق بھی کہہ دیا جے اج ہاتھ پھیرن دی لوڑ کوئی نہیں اج ہاتھ پھیرن دی لوڑ نہیں پینی کل والی بکری ساڑے سامنے کر دیں وہ آپے دودھ منوں ویکھ کے دینا شروع کر دے گی بلال پاک نے فرمایا جاؤ ذرا سرکار نو بات تے لے کے آؤ صدیق پاک گئے نے برتن نال لے کے آئے نے میرے آقا نے وہ بکری وال دھیان کیتا ہے بکری گوڈے ٹیک دی محبوب دی بارگاہ وچ آ گئی ہے بکری خود محبوب دی بولو تھک گئے ہو دے بس کرا بکری خود محبوب دی بارگاہ وچ آ گئی ہے سرکار نے برتن لیا اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں نال دودھ دھویا فرمایا صدیق دودھ پی لو بلال دودھ پی لو پھر آخر ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دودھ نوش کیتا ہے ان بلال نو عشق دی بیماری لگ گئی
کدا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے اندر تشریف لے گئے. صدیق نو بلال کچھ گلاں پوچھن لگ پے تعارف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تے صدیق پاک نے فرمایا کی دساں تینوں بلال اجے تو میرے آقا نو جی بھر کے ویکھیا نہیں. اے ساڈے کولوں پوچھ میرے یار دیاں کی شاناں نے. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی وہ دن چڑھ آوے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے میرے آقا دی شان ہے وہ بجلی ڈر دی وہ چمک نہ مارے. وہ بجلی ڈر دی وہ چمک نہ مارے. کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں ہو رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے. جدوں او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے. جدوں او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ وچ پھلاں رل جاوے. تے اگے آکھیا جدوں او کھولے او ول زلفاں دے. جدوں او کھولے او ول زلفاں دے. تے راہی راہ بھول جاوے. اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ دا کلام ہے. آخری مصرع آندے نے او توبہ توبہ ایڈا حسین ماہی دا او جدی چال نہ چلی جاوے. توبہ ایڈا حسین ماہی دا. اینا ٹنڈا والیاں بیلیاں کولوں پوچھو جو کہتے ہیں ہم بھی وہ بھی ایک ہی ہیں. میں کیا انہاں دے سر تے زلفاں تیری ٹنڈ تے اکو جے کا دینا لوگے. توبہ توبہ ایڈا حسین ماہی دا وہ جدی چال نہ چلے جاوے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کولگار دے اندر تشریف لے گئے. بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام نہیں آندا پیا. انہوں نے موقع تلاش کیتا ہے کیڑا ویلا ہوئے منو اجازت ہوئے میں غار دے اندر چلا جاواں. پھر وہ ویلا آیا جدو غار دے اندر تشریف لے گئے. عرض کر دینے پے اے مازاگ دے کاجل والیا ایڈا سونا ہے میں اور کدی بارگاہ وچ جاواں میں تواڈے بوئے تے آ گیا وا. کملی والیا اپنا کلمہ پڑھا
تے منو صدیق پاک دا پیر پائی بنا اللہ یا رسول کملی والیا میں نو کلمہ پڑھا لے تے اپنا غلام بنا لے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا ہے سنی مسلمان بھائیو بغدادی مسجد جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر دور و نزدیک تو قافلیاں دی شکل اندر اور انفرادی طور تے تشریف لے آن والے غیور سنی مسلمان بھائیو قرآن حدیث دی گفتگو سننے والے غیور مسلمانوں تواڈے واسطے توجہ طلب کر لے وے بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لے آئے کلمہ پڑھن تو بعد انہوں نے وعدہ کر لیا ہے میں کم او کرنے نے جو خدا آندا ہے میں کم او کرنے نے جو میری سرکار نے آکھنے سرکار نے فرمایا اللہ ایک کے بلال اللہ بولو اللہ اچھی بولو اللہ اللہ ایک کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں میرا کلمہ پڑھ لے آئی تے جدی غلامی دا پٹا جدی غلامی دی نت اپنے نک وچ پا لئیے غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ پا لئیے پھر وہی کرنا چاہیے جو مالک آکھدا رہے تے بلال پاک عرض کرتے ہیں کملی والیا فکر نہ کرے آجے ساری عمر اللہ نو کو مناں گا وانو اللہ دا مختار نبی مناں گا باختیار نبی مناں گا شانہ والا نبی مناں گا کوئی بھی موقع مازاق دے کاجل والیا ایسا آ جائے جتھے منو جان بھی دینی پوے تے سونیا فکر نہ کرے آجے بلال دی زندگی دا بلال دے جسم دا آخری قطرہ خون دا تواڈی عظمت دے قربان ہو جائے گا تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں تو مسلمان بھائیو اے بکریاں چار دیاں جدوں اپنے مالک عبداللہ بن جدان کھل گئے نے اے سابقہ مالک ہن انہاں دا مالک مصطفیٰ ہے سابقہ مالک ہن مالک کون ہے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم انہاں مومن جڑے نے مسلمان اے اپنیاں جانا انہاں دیاں انیاں قریب نہیں جنہ میرا محبوب انہاں دے قریب ہے اے اپنیاں جانا دے اونے مالک نہیں جنہ میرا محبوب انہاں دیاں جانا دا مالک ہے ہن مالک عبداللہ بن جدان نہیں ہن مالک کون ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بکریاں چھڑیاں بلال پاک بکریاں انہوں دیدیاں تے رات کعبے وچ آ گئے کعبے وچ کیوں آئے تے 360 بت پئے ہوئے نے انہاں جھوٹیاں خداواں نوں لتر مارن واسطے آئے اللہ دی توحید دا اعلان کرن واسطے آئے سرکار دی عظمت دی گواہی دین واسطے آئے ہوکا دین واسطے آئے آپ نے توجہ آپ نے چار چفیرے ویکھیا کوئی میرے وال ویندا تے نہیں بیا کوئی میرے وال تکدا تے نہیں بیا جدوں آپ نے ویکھیا کوئی بندہ ایتھے نہیں جڑا مینوں ویندا ہوئے آپ نے اونا 360 جھوٹیاں خدا وچ جڑا لات عزا منات ہبل جڑے چار بڑے جھوٹے خدا لانتی سن او بت سن اونا دے منہاں اُتے تھکیا جدوں تھکیا تے ایک بندے نے ویکھ لیا اونے آ کے عبداللہ بن جدان نوں آکھیا اے بلال پتہ نہیں اینوں کی ہو گیا ہے غلام تے تیرا ہے پر ساڈیاں خداواں دے بوتھیاں اُتے تھکے آیا ہے اونے پوچھیا انج کیتا ہی بلال نے آکھیا میں کیتا ہے کیا اس واسطے میں سچ بولنا ہے نبی اس دے لڑ لگیا وا جڑا سچ دی تعلیم دین واسطے اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اونچا بولیے
یا نبی 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 تو مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا عاشق صادق بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں میں سچ بولنا الصدق ینجی والکذب یہلک سچ نجات دیندا ہے جھوٹ ہلاک کردا ہے میں سچ بولنا وا بیاؤ میں تھکیا انہاں دے منہاں اُتے انہیں آکھیا کیوں تھکیا اے بلال کیوں حرکت کیتی انہاں آکھیا میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جن نے فرمایا ہے اللہ ایک کے 360 سارے جھوٹے پے ہوئے عبداللہ بن جدان جنہ چر تیریاں بکریاں چاریاں نے انہاں چر توں میرا مالک سے آ تیریاں بکریاں نہیں ہون میرا مالک مدینے دا تاجدار ہون میری مالک میری سرکار مسلمان بھائیو بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انہیں ابو جال والے پیغام کر لیا امیہ بن خلف والے پیغام کر لیا انہوں خرید لو میرے کلوں لے جاؤ انہوں نے خریدیا مول پایا بلال لاؤ خرید کے لے گئے انہیں آکھیا آکم کیتا بلال نے امیہ بن خلف نے پیسے زیادہ دیتے انہوں نے خریدیا تے لے کے حویلی دے اندر چلا گیا آپ نو بڑا ماریا بڑا ہی سزا دیتی بڑیاں کٹھن مرال دے اندر آپ کی زندگی اجیرن بن گئی پہاڑ توڑے گئے آپ تے ظلم و ستم دے انہیں آکھیا اے بلال او نہ لینا چھڑ دے بلال او دا نہ لینا چھڑ دے جیوے جیوے او بلال نو مار دائے بلال پاک او نائی اچھی آندے نے آہادن 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 نہیں کو خدا دا اعلان کرنا وا پیا میرا خدا ایک ہے اوہی سچا خدا ہے باقی جڑے بت بنائے نے وہ سارے جھوٹے خدا نے وہ لانتی نے وہ بد نے وہ غلط نے منو جنی دل کردائی سزا دے لے میں یار دی غلامی وچوں باہر نہیں نکل سکتا جنہ دل کر دے مار لے کنہ کو مارے گا کتنی کو سزا دے گا انہیں کیا بلال سیانہ بنا انہیں کیا سیانہ سا دے تاں یار دے لڑ لگے بلال تیرا دماغ ٹھیک نہیں تیرا دماغ نو کچھ ہو گیا ہے فرمایا پہنا کچھ ہویا سی دماغ ٹھکانے آئے ہونی تے میرا دماغ صحیح ہویا ہے پہلا ٹام دویاں کھاندہ رہا ہاں پہلا دلالت تے گمرائی دے گڑیاں میں گریا رہا ہاں ان محبوب آئے نے فَأَنْ قَذَكُمْ انہاں نے بچا لیا ہے سرکار نے میں نے بچا لیا ہے آہا تو بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ویکھیا بھی یہ مندہ نہیں انہیں گرم ریت ہوتے تب دی ریت ہوتے آپ انہوں لٹایا تے بھاری برکم پتھر آپ دے سینے ہوتے رکھیا تے کہنے لگا بلال اے نہ لینا چھڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ لینا چھڑ دے بلال پاک نے فرمایا وہ جنیاں دل کرتا ہے امیہ بن خلف سزاما دے لے میں جان دے سکنا پر یار دا دیتا ایمان نہیں دے سکنا اچھی بولو میں اپنی جانتے دے سکنا پر یار دا دیتا ایمان نہیں دے سکتا اے امیہ بن خلف جنیاں مرضی صدامہ دے لے جنیاں مرضی تکلیفاں دے لے پھر انہیں آپ دی زبانوں تے کولے ترینے کوئلے ترینے پاک دے کولے ترینے بلال پاک دی زبان دی چربی پگل گئی ہے پھر وہ کولے بجھ گئے نے چربی پگل کے پھر آندہ یودا نہ لینا چھڑ دے فرمایا اے بھائی مانا جو دل کر دائی کر لے میں محبوب دا نہ لین تو باز نہیں آ سکتا جنیاں سزامہ
دینیاں نہیں. انہیں بلال دے گلے اندر رسی پائی ہے, محلے دے بچیاں نو اکٹھیاں کیتا ہے. انہیں آکھیا گسیٹو اینو گلیاں دے اندر, گسیٹو اینو بازاراں دے اندر. تے بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں, کہن لگا سونیا اے میں جنیاں مارا کھا رہا وا, اے دنیا واسطے نہیں, اے میں تیرے واسطے کھا رہا وا. اے کملی والیا سزاواں ملن تو بعد بھی مینوں قبول کر لے تے سائیاں تیری مہربانی. اللہ اکبر. سزاواں تو بعد بھی سائیاں مینوں قبول کر لیں, مینوں قبول کر لیں. دکھ ہمیشہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ. دکھ ہمیشہ تے سکھ گاہے گاہے, وہ ایسا سکھ دکھاں تو وارے قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے. وہ دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے. مسلمان بھائیو, ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال دے کولوں گزرے نے, امیہ بن خلف دی حویلی کولوں لنگے نے. آپ نے ویکھے آئے بلال نو مارا پہ رہیاں نے. بلال پھر بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا نا لیں دینے پہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, او بلال ذرا یار دا نا ہولی لیا کر, یار دا نا ذرا آہستہ دلیا کر. جدوں ہوڑی ہوڑی نہ لیں گا پھر تینوں مارے گا نہیں. انہاں کیا صدیق جدوں مار دا ہے نہ اچھی لینا وا, اور مار پیندی ہے عشق دیاں منزلاں قریب آ رہی ہیں. بڑی صاحب بڑی توجہ والی گل, بڑی توجہ والی. عشق دیاں منزلاں میرے قریب آ رہی ہیں, کیونکہ صدیق میرا دل کردہ, توجہ میرا دل کردہ رہندا ہے حلق پہ تیگ رہے. زخمی صاحب, میرا دل کردہ صدیق حلق پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلاد رہے. حلق پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلاد رہے. حلق پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلاد رہے. لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے. لب پہ تیرا کلمہ, پڑھو مل کے سارے, لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری, لب پہ تیرا کلمہ, لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد. سونیا میری جان نکل دی ہوئے بھئی, میری کیسی بھی موت آوے, سونیا تیرے عشق اندر آوے. میری موت اس ویلے آوے جدوں میں تیری عظمت بیان کر رہا ہوں. میری زندگی دا آخری کلام وہ تیری عظمت دا اعلان ہوئے, پھر میں کلمہ شی پڑھ لواں, پھر میری روح نکل جائے. میرا دل کرتا ہے سونیا لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے. لب پہ تیرا, لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد. کوئی زبان چپ نہ رہے, لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری, حلق پہ تیگ رہے اور
کلمہ لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں سونیا لب پہ تیرا کلمہ لب پہ تیرا کلمہ لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے عشق دے وچ مارا کھانا ہے بلال بڑیاں مارا پہ رہیانی بڑیاں سزاواں مل رہیانی تے بلال پاک تجھا جواب شاید ترجمانی کردہ ہے فرماندے نے صدیق جفا جو عشق میں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ جویں میں اللہ دا نا لینا وا جویں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نا لینا وا اے مینوں زیادہ ماردا ہے اے صدیق میرے عشق نو میرا جام مل رہیاں نے میرے عشق نو عروج ملدا ہے بھی آؤ مسلمان بھائیو بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے پیارے صدیق جدوں ایک کمار مٹی دا پیالہ بنانا چاہتا ہے پھر وہ اچھی مٹی لے کے آتا ہے مٹی اپنی جگہ دی جدائی برداشت کر دی ہے پھر وہ سوٹیاں نال کٹدا ہے وہ پٹائی برداشت کر دی ہے پھر وہ دے سر وچ پانی پاندا ہے وہ گلٹے برداشت کر دی ہے پھر وہ ہتھاں نال گوندا ہے وہ دباؤ برداشت کر دی ہے پھر وہ چک تے جھاڑدا ہے وہ چکر برداشت کر دی ہے پھر وہ دا پیالہ بندا ہے پھر وہ پٹھی وچ سارے جہان دا کوڑا کرکٹ لیا کے وہ دے سر وچ پاندا ہے وہ بجلی برداشت کر دیئے پھر انہوں اگ لاندا ہے وہ جلاؤ برداشت کر دیئے تپش برداشت کر دیئے پھر جدو پیالہ تیار ہو جاندا ہے وہ بازار وچ وکن واسطے جاندا ہے پھر گاہک ایویں نہیں لے لیندا انہوں چک کے ویندا ہے کہ تو تریڑ تے نہیں آئی کتوں ٹوٹا تے نہیں کتوں کچا تے نہیں کتے سوراخ تے نہیں کتوں پلا تے نہیں پھر پانی پا کے ویندا ہے کتے چوندا تے نہیں بلال پاک آندے نے صدیق ایک پیالے نو لبے یار تک پہنچن واسطے کنیاں مصیبتاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے تے فرماندے نے بلال میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں کچھ ہی بولو آندنے صدیق میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں پر پسند آیا ہوں اس وقت میں نگاہ یار میں پسند آیا ہوں اس وقت پسند آیا ہوں اس وقت میں نگاہ یار میں جدوں ویکھیا بلال تے نہیں مڑتے او میاں تینوں یاد نہیں ہوندی شرم نہیں ہوندی بغیر تا ایک غلام نہ اینا ظلم کرنا پیا انہیں آکھیا صدیق جے تینوں ایڈا رحم ہوندا ہے تو خرید لے وہ کسی نے آگے بھائی تیرا سائیکل بھارا بڑا ٹردا ہے انہوں گریز نہیں تو آندا لے تو آپ ہی جان دوا لیا جی کسی کا موٹر سائیکل مانگ کے ٹر جاؤ یہ آواز بڑی آتی انجن کی یار یہ انجن نہیں کدی کرایا جب تینوں ایڈا ترس آتا ہے تو کروا لیا انہیں آخیا صدیق ہے تو خرید لیا جی تینوں ایڈا رحم آتا ہے اس سے فرمایا اچھا میں ہونا سدھے سرکار دی بارگاہ وچ آئے اچھی بولو سرکار دی بارگاہ وچ آئے سونیا میں ایک گل کرنی ہے تواڈے نال راز دی فرمایا صدیق دسو کی گل ہے
کملی والے آج میں بلال دے کوڑوں لنگیا تو امیہ بن خلف بڑیاں صداواں دے رہے ہیں، بڑا ماردا ہے پیا میرے پیر بھائی نے، بڑیاں صداواں دے رہے ہیں، سونے میں انہوں خرید نہ لیا ہوں۔ سبحان اللہ، کملی والے میں خرید نہ لوا انہوں۔ سرکار نے فرمایا صدیق خریدنا ہی تو میرا حصہ بھی تو خوش نصیب ہاں اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا۔ خدا دی قسم ساری رات ایک لت کھلو کے اللہ دا شکر ادا کر دے رہی ہے نا ساری عمر، تے اس گل دا شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ سانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا، سرکار دا امتی بنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدن واسطے آئے، ہاں بھائی مول پا بلال دا، حضرات توجہ، مول پا بلال دا دس کی لینے، انہیں کہا جڑا تیرے کو ایک غلام ہے نا چٹے رنگ دا نتاس وہ مینوں دے دے تے بلال لے جا۔ آپ نے فرمایا کچھ ہور، انہیں کہا جڑی وہ دی بیوی ہے نا نتاس دی وہ بھی مینوں دے دے۔ آپ نے فرمایا ہور، ایہو دی ایک بیٹی بھی ہے نا ہے وہ بھی مینوں دے دے۔ اے ہور نال 13,000 درہم ان ودی جاندہ ہے، پتہ بھی نہ لے کے جانا، 13,000 درہم وہ بھی دے دے۔ فرمایا میں وہ بھی دینا، وہ بھی میں دینا، بلال میں نے دے دے۔ آپ نے سارا کوئی دیتا، نتاس نے آندہ وہ دی بیٹی نے دی بیوی نے 13,000 درہم نال دیتا تے بلال نے سینے ڈالے۔ بولو نا سبحان اللہ، بلال پاک نے سینے ڈالے تے جدوں بلال پاک نے لے کے لگے نا ٹرن تو پچھو امیہ بن خلف آندا اپنے آپ بڑا سیاںا بن اج دھوکا کھا گیا نا میرے کو۔ آپ نے فرمایا چوڑے جی یہ کیڑا دھوکا تو میرے نہ کر گیا، میں کیڑا دھوکا کھاتا ہے؟ لے ایڈا قیمتی غلام چٹے رنگ دا، وہ دی بیوی سونی بیٹی سونی، 13,000 درہم ایک کالے رنگ دا لے چلے۔ وہ فرمایا رنگ دے دا کالے پر دا دل بڑا چٹا ہے۔ اچھی بولو فرمایا جڑا میں تینوں غلام دیتا ہے نا نتاس وہ اتو چٹا ہے تے اندروں کالا ہے، وہ دی بیوی اتو چٹی ہے اندروں کالی ہے، وہ دی بیٹی اندروں چٹی ہے اندروں کالی ہے، باہروں سفید ہے، لیکن سن لے جڑا میں لے کے چلا اے اتو کالا ہے پر دلوں بڑائی کرما والا ہے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا صدیق تو پیار کرنا ہے دے نال؟ فرمایا سنو میں نہیں کردہ وہ لانتیا یہ دے نال تے خدا بھی پیار کردہ ہی مصطفیٰ بھی پیار کردہ ہے، پھر میں نہیں دینا پیار کردہ۔ اللہ اکبر، سلطان العارفین کی بات کریں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قادری سلسلے دے روحانی پیشوا، سلسلہ قادریہ دے روحانی پیشوا تاجدار جنگ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نا جذباتی ترجمانی کر دینے۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیہ بن خلف تینوں کی پتہ ہے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، بولو دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے او منہ کالا دل اچھا ہووے، منہ کالا دل اچھا پہچانے اگے فرما دینے اے دل یار دے پچھے ہوئے، اے دل یار یار
پیچھے ہووے تے تاں اینوں کوئی جانے تے اگے باہو رحمت اللہ فرماندے نے سے عالم چھوڑ مسیطہ نسے میرا مرشد باہو وہ جدوں لگے نے دل ٹھکانے تینوں کی پتہ ہے بلال اندروں چٹا ہے اتو کالا ہے انج بڑا کرمال ہے بڑا چنگا ہے ایک شاعر دی گل کراں بلال پاک کالے نے لیکن سرکار نو پسند نے شاعر ایک ترجمہ نہیں کردا ہے بیا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ لے کے خرید کے آن لگے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف نو فرمان لگے تینوں کی پتہ ہوئے رات میراج نبی دی کالی سبحان اللہ تھوڑا جا اور اچھی سبحان اللہ آندہ رات میراج نبی دی کالی 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 تے حرف قرآن دے کالے یار بنایا وہ خود کالی کملی والے اللہ فرماندے نے کالے رنگ دا سبحان اللہ کالے رنگ دا یار بنایا 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 وہ کالے رنگ دا وہ یار پڑھ لو تسی بھی کالے رنگ دا وہ یار بنایا کنے بنایا ہے وہ خود کالی کملی والے صدیق پاک بلال پاک لے کے سرکار دی بارگاہ سونیا تواڈا بلال ہے اینوں قبول کر لو اینوں قبول کر لو صدیق خرید لے آندائی جی سونیا لہندائی فرمایا میں تینوں آگیا سی میرا حصہ بھی پا لیں میرا حصہ بھی پا لیں صدیق آقا دیا قدمان دے ڈیگ پہ قدمان کوسا دے کے عرض کر دینے اے ماں زاگ دے کاجل والیا میں بھی تواڈا مال بھی تواڈا تے بلال بھی تواڈا اچھی بولو میں بھی تواڈا مال میرا بھی تواڈا بلال میرا بھی تواڈا ہے سونیا میں نو غلام بنا کے نہیں رکھنا میں تواڈیاں قدماں تے تواڈے ہوندیاں بلال نو آزاد کرنا آندیا
بلال نو آزاد کرنا وا پیا. سرکار نے فرمایا بلال کوئی گل کرنی ہوئی اینیاں مارا میرے پیچھے کھا دیاں نہیں, کوئی گل اپنے محبوب نال کرنی ہوئی آندے نے سونیا کوئی گل نہیں. فرمایا پھر بھی ہوندی ہے نا کوئی کرن والی دلے دی گل. انہاں کہیا سونیا کوئی گل نہیں, اکو گل دا اظہار کرنا تسی میرے ہو جاؤ میں تہاڈا ہو گیا. سونیا ہور کوئی گل نہیں. آندے نے سونیا چھل لائی اساں کانے دی, چھل لائی اساں کانے دی, ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑ زمان. سونیا کیڑی گل کرن والی رہ گئی ہے, تسی میرے ہو میں تہاڈا وا چھل لائی اساں کانے دے, چھل لائی اساں کانے دی کانے دے, چھل لائی اساں کانے دی, ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے, نہیں لوڑ زمانے دی, نہیں لوڑ زمانے, ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی, ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی, نہیں لوڑ زمانے. اے لوکی محبوبہ نال پیار کر دینے کیوں؟ سانو جنت لب جائے, نمازاں پڑھ دینے جنت لب جائے, روجے رکھ دینے جنت لب جائے, آج کر دینے جنت لب جائے. لیکن بلال آندے نے سونے میں کچھ بھی اس واسطے نہیں کیتا, میں تے اس واسطے کیتا ہے مینوں خدا لب جائے, مینوں مصطفیٰ لب. چاہ جنت نے کو کارانو ڈر دوزخ دا بدکارانو, چاہ جنت نے کو کارانو ڈر دوزخ دا بدکارانو, جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا او جنت دوزخ کی جانے. وہ جی وہ پھر چٹ آ گئی ہے تو دسوئے والے پھر چٹ آ گئی ہے. تو بہرحال بڑی محبت کی بات ہوتی ہے کہ بات قبول ہو جائے. عوام میں کسی بات کا قبول ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے. کیونکہ جس حدیث کو تلقی قبول کا درجہ حاصل ہو, جس کو عوام نے قبول کر لیا ہو, وہ حدیث درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. یہ ہر کسی کو مسئلے کا نہیں پتا, یہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے, تو یہ بات قبول ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال تواڈے تسی بلال دے, اساں وی تواڈا ہی کلمہ پڑھیا, تواڈے امتیاں تسی ساڈے, اسی تواڈے, تسی ساڈے ہی سے آ گئے ہو, اسی تواڈے ہی سے آ گئے ہاں. کملی والے بلال کدی تواڈے بوئے تے سانو بھی بلاندے ہو, اسی تواڈے بوئے تے اونے ہاں. کدی او نہیں ویلا آوندا ہے تسی اپنے غلاماں دے گھر جلوہ فرما ہو جاندے ہو. کدی آؤ غریباں دے محلے یا, سارے مل کے پڑھیے. کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ, کدی آؤ غریب غریبا دے غریب
گناہگاراں رات رے نملے یا گناہگاراں رات رے نملے یا رسول اللہ. حضرات یہ بلال پاک کا موضوع ختم نہیں ہوا ابھی. انشاءاللہ روزیاں دا ایک جمعہ انشاءاللہ اسی عشق بلال تے رکھاں گے. پھر سب ٹھیک ہے. روزوں کا ایک جمعہ ہم عشق بلال پہ رکھیں گے. ابھی کچھ بھی بیان نہیں ہوا. اتنے پرچے ہیں میرے پاس بھرے ہوئے عشق بلال کے, ابھی تو ایک پرچہ بھی مکمل نہیں ہوا. تو جب غلاموں کی یہ شان ہے پھر محبوب کی شانیں ختم ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلا جمعہ جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب جڑے فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر والے, انہاں دا ایک بہت بڑا سمجھنا کہ ہر شخص دا جنے دین واسطے کام کیتا ہوئے او دا قوم تے احسان ہوندا. ایدا نے کہ سی ڈی لیاندی اس تواڈی خدمت واسطے. میں بھی ایدا دیکھیے کہ ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات, مثلا میں خود دیکھیا ہے ایدے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داڑھی شریف دے بال مبارک او دی زیارت دے وچ موجود. اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا قمیض مبارک. سبحان اللہ کہہ دے ہو. اسی تے یار طرف جان والے لوگ ہیں, حضور کریم کو گل ہی کرے تے اسی طرف جان والے لوگ. پھر اس تو بعد حضور کریم دی تلواراں, حضور کریم دا دندان مبارک جڑا احد دے میدان شہید ہویا موجود ہے. اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات. اسی تے حضور کریم دے نالین شریف دا اکو نقشہ ویکھے نا, وہ 4 قسم دے نالین شریف نے حضور کریم 4 قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے. انہوں نے سونے دے صندوق بند کر کے پھر وہ بکھائے نے, وہ بھی یہ زیارتاں موجود نے. پھر حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے جہیز والا جوڑا جیڑا سرکار نے جہیز وچ دتا سی, تو جوڑا بھی ویکھ لینا تے اپنے جوڑے وچ ویکھ لیے. شہانہ شادیاں دے بچیاں دے کدے اعلی جوڑے ہوندے نے, تے سیدۃ النساء دا جوڑا بھی ویکھ لو. پھر وہ صندوق جیڑا سیدۃ النساء نو جہیز وچ دتا گیا سی, او دی زیارت بھی موجود ہے. پھر اس تو بعد حضرات محترم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دی تلواراں موجود نے. حضرت ابوبکر صدیق دی داڑھی مبارک دے وال مبارک موجود ہیں. پھر جناب سرکار غوث العالمین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود. اور پھر امام حسین علیہ السلام دا قمیض مبارک, اور او قمیض جڑا امام علی مقام نے میدان کربلا چ پیا نہیں, اسی طرح خون آلودہ قمیض ہے, ترکیاں والے سنبھال کے رکھیا ہوا. او دی زیارت بھی ہے. اور بہت سارے حضرت اویس کرنی دی ٹوپی وہ بھی موجود ہے. بہت سارے تبرکات نے. یہ سیڑھیاں لے کے انہیں لازمی طور تے میں چونکہ صرف اس واسطے کہ تسی لوگ این ممکن ہے کوئی لا کے دیکھے او دے دل وچ میرے نبی دا نقشے کفے پاٹ نقش ہو جائے. بس یہ نہیں بات ہے, پتہ نہیں کدے دل دی دنیا بدل جائے. حضرات لے کے آئے نے انہیں سیڑھیاں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ دی قمیض مبارک بھی اور بھی بڑے تبرکات نے.